آؤ ہم اس پر رسوائی کی موت کا فتویٰ لگائیں۔ کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت حکمت کی کتاب دوسرا باب 12ویں 17ویں سے 20ویں آیات مقدسہ۔ بدکار آپس میں کہتے ہیں آؤ ہم راست کار کے لیے کمین لگائیں، کیونکہ وہ ہم پر گراں ہے۔ وہ ہمارے کاموں کا مقابلہ کرتا ہے اور شریعت کے عدول کے لیے ہم کو سرزنش کرتا ہے، اور ہمارے چال چلن کے گناہوں کی بابت ہمیں ملامت کرتا ہے۔ دیکھیں کہ آیا اس کی باتیں سچ ہیں یا نہیں، اور جانیں کہ اس کا انجام کیسا ہوگا، کیونکہ اگر راست کار خدا کا بیٹا ہے تو وہ اس کی مدد کرے گا اور اس کے دشمنوں کے ہاتھ سے اسے چھڑا لے گا۔ پس آؤ ہم سختی اور عذاب سے اس کا امتحان کریں، تاکہ اس کی حلیمی معلوم کریں اور اس کے صبر کو آزمائیں۔ ہم اس پر رسوائی کی موت کا فتویٰ ڈالیں، کیونکہ اس کے کہنے کے مطابق اس کی خبر گیری ہوگی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ زبور 54 جماعتی جواب۔ خداوند میری جان کا محافظ ہے۔ اے خداوند، اپنے نام کے واسطے سے مجھے بچا اور اپنی قوت سے میرا انصاف کر۔ اے خداوند، میری دعا سن، میرے منہ کی باتوں پر کان لگا۔ جماعتی جواب۔ خداوند میری جان کا محافظ ہے، کیونکہ مغرور میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تند خو لوگ میری جان کو طلب کرتے ہیں، وہ خداوند کو پیش نگاہ نہیں رکھتے۔ جماعتی جواب۔ خداوند میری جان کا محافظ ہے، لیکن خداوند میرا مددگار ہے۔ خداوند میری جان کا محافظ ہے، میں خوش دلی سے تیرے لیے قربانیاں گزرانوں گا۔ اے خداوند، میں تیرے نام کی خوبیوں کی تعریف کروں گا۔ جماعتی جواب۔ خداوند میری جان کا محافظ ہے۔ آمین۔ صلح کرانے والے جب صلح کے لیے کام کرتے ہیں تو ایسا بیج بوتے ہیں جو صداقت کا پھل لائے۔ آج کی دوسری تلاوت کلام مقدس میں سے مقدس یعقوب رسول کا خط، اس کا تیسرا باب 16 آیت سے چوتھے باب کی تیسری آیت تک ہم پڑھیں گے۔ اے میرے بھائیو، جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں ہنگامہ اور ہر طرح کا برا کام ہوتا ہے، مگر جو حکمت اوپر سے ہے وہ اول تو پاک ہے، پھر صلح پسند، حلیم، تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی ہے، نہ طرفدار اور ریاکار، اور صلح کرانے والوں کے لیے صداقت کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے ہیں؟ کیا یہاں سے نہیں؟ یعنی تمہاری شہوتوں سے جو تمہارے اعضاء میں لڑائی کرتی ہیں۔ تم خواہش کرتے ہو اور نہیں پاتے، تم قتل اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تم جھگڑتے اور لڑتے ہو مگر کچھ ہاتھ نہیں لگتا، اس لیے کہ تم مانگتے نہیں۔ تم مانگتے ہو اور نہیں پاتے، کیونکہ تم برے طور سے مانگتے ہو تاکہ اپنی بدخواہشوں میں خرچ کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 9واں باب 30ویں آیت سے 37ویں آیت تک۔ ابن انسان آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا، اگر کوئی اول ہونا چاہے تو سب کا خادم بنے۔ ایک دن یسوع اور اس کے شاگرد پہاڑی علاقے سے روانہ ہو کر جلیل میں سے گزرے، اور وہ نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے، کیونکہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا
اور ان سے کہتا تھا کہ ابن انسان آدمیوں کے ہاتھ حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے، اور قتل ہونے کے بعد تیسرے دن وہ جی اٹھے گا۔ لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھتے تھے تو بھی پوچھنے کی جرت نہ کرتے تھے۔ پھر وہ کفرنہوم میں آئے، اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا، تم راہ میں آپس میں کیا بحث کرتے تھے؟ مگر وہ چپ رہے، کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے۔ اور اس نے بیٹھ کر ان 12 کو بلایا اور ان سے کہا، اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں آخر ہو اور سب کا خادم بنے۔ اور ایک چھوٹے بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور اسے گود میں لے کر ان سے کہا، جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرے مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے مجھے نہیں بلکہ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے قبول کرتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔